بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ والدین یعنی کہ ماں باپ کے ایسے 5 عمل جو اپنی اولاد کی زندگی خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک عورت نے پوچھا، کیا ایسے بھی میرے کوئی عمل ہو سکتے ہیں جو میری اولاد کے لیے خطرے کا باعث بن سکتے ہوں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ماں باپ کے 5 ایسے کام جو کہ اولاد کو موت کے منہ میں لے جاتے ہیں، اور وہ 5 کام یہ ہیں کہ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے حجرے میں تشریف فرما تھے موجود تھے کہ ایک بوڑھی عورت آئی اور عرض کرنے لگی کہ اے امیر المؤمنین، میری 2 ہی اولاد ہیں، ایک بیٹا اور دوسری بیٹی، اور دونوں ہی نافرمان ہیں اور وہ دونوں اکثر بیمار رہتے ہیں۔ میری بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے کوئی تیار نہیں اور بیٹے کو رشتہ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ میں ایسا کون سا عمل کروں جس سے ان کی زندگی میں برکت آئے اور وہ عمل انہیں منافع دے، فائدہ دے، اور وہ میری نافرمانی بھی نہ کریں اور صحت یاب بھی ہو جائیں؟ میں ایسا کون سا کام کروں کیونکہ وہ دونوں نافرمان ہیں، میرا کہا نہیں مانتے، میرا بیٹا شراب پیتا ہے اور دیگر گناہ بھی کرتا ہے، وہ دونوں دین اسلام کے مطابق زندگی نہیں گزارتے۔ اے امیر المؤمنین، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے وہ دونوں راہ راست پر آ جائیں، دونوں کے رشتے بھی ہو جائیں، وہ فرما بردار بن جائیں اور دونوں صحت مند بھی ہو جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے فرمایا کہ ماں باپ کے 5 ایسے گناہ جن کی سزا اولاد کو بھی ملتی ہے، وہ 5 عمل یہ ہیں کہ جس سے اولاد کا تعلق جڑ جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر ماں باپ یہ عمل کرتے ہیں تو ان کے اعمال، ان کے کاموں کی وجہ سے اولاد بھی اس جرم میں شریک کر دی جاتی ہے۔ اس خاتون نے پوچھا، وہ 5 عمل کون سے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ 5 کام یہ ہیں۔ نمبر 1، جس گھر میں والدین قرآن مجید کو سمجھنے کے باوجود اس کی تلاوت نہ کریں تو ایسے والدین تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہوتے ہی ہیں، لیکن اس کی سزا ان کی اولاد کو بھی ملتی ہے۔ ایسے والدین کی اولاد نافرمان، بے حیا ہو جاتی ہے۔ اپنے گھروں میں دیکھیں کہ قرآن مجید جو کہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، جو کہ قیامت تک کے مسلمان کے لیے ہدایت کا سبب ہے، لیکن افسوس ہے کہ ہم صرف رمضان میں قرآن کو پڑھتے ہیں، یا پھر کوئی فوت ہو جائے، قرآن مجید ہمارے گھروں میں موجود ہوتا ہے اور اس پر دھول جم جاتی ہے، مگر ہم اسے کھول کر پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہمیں چاہیے کہ اس مقدس کتاب کی تلاوت کریں تاکہ ہمارے گھروں میں اللہ تبارک و تعالی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ جو ماں باپ قرآن کو سمجھنے کے باوجود نہیں پڑھتے، ان کی اولادیں بے حیا اور تنگ دست ہو جاتی ہیں۔ نمبر 2، حضرت امیر المؤمنین علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس گھر میں ماں باپ روزانہ لڑتے ہیں اور ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ جہاں گالی دی جاتی ہے وہاں شیطان ڈیرے ڈالتے ہیں، فرشتے نہیں شیطان ان کو ہر وقت بھڑکاتے رہتے ہیں۔ آپ خود سوچیں کہ جس گھر میں ہر وقت شیطان کا بسیرا ہو، فرشتے وہاں نہ آئیں، ایسا گھر ویران ہی ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ایک دوسرے کو گالیاں دینا اسلام میں حرام ہے۔ والدین کو دیکھ کر اولاد جوان ہوتی ہے، جیسا طرز والدین کا ہوگا اولاد بھی ویسی ہی ہوگی۔ جن بچوں نے ساری عمر اپنے والدین کو لڑائی جھگڑا کرتے، گالیاں دیتے دیکھا، تو ایسی اولاد سے والدین کیسے امید رکھ سکتے ہیں کہ ان کی اولاد فرما بردار ہوگی؟ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ماں باپ کو چاہیے کہ دین اسلام میں بات چیت کے جو طریقے بتائے گئے ہیں ان پر عمل کریں تاکہ ان کی اولاد کی تربیت درست طریقے سے ہو۔ بس اس طرح آپ کی اولاد نافرمان اور بے حیا نہیں ہوگی۔ اپنے گھروں میں نیکی کی باتیں پھیلائیں، اپنی اولاد کو نیکی کا درس دیں،
اپنی بیٹیوں کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے واقعات بتائیں اور ان کے طرز زندگی کے مطابق بتایا کریں تاکہ ہماری بیٹیاں باحیا اور باپردہ ہو جائیں۔ نمبر 3، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ماں باپ کے بے پردگی کی وجہ سے ان کی اولادیں پر بیماری کا حملہ ہوتا ہے۔ حدیث صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پردہ عورت پر واجب ہے، جبکہ بے پردہ عورت پر جہنم واجب۔ جس گھر میں بے پردہ بے حیائی ہو، بے پردگی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ایسے گھروں میں رہنے والوں کے لیے بد دعا کرتے ہیں، اور شیطان ایسے گھروں کو اپنا بسیرا بنا لیتے ہیں۔ جہاں بے پردگی عام ہو اس گھر کی اولاد بے حیا، نافرمان اور غلط کاموں کا شکار ہو جاتی ہے۔ یوں ہی نہیں بلکہ پریشانیاں اور مصیبتیں ایسی اولاد کا مقدر بن جاتی ہیں۔ یہ ان کے والدین کے بے پردہ ہونے کے سبب ہوتا ہے۔ جس گھر میں بے حیائی ہوتی ہے وہاں اللہ کی برکت اور رحمت نہیں ہوتی۔ ایسے میں ماں باپ کی اولاد فتنوں اور بلا مصیبتوں سے محفوظ نہیں رہ سکے گی، کیونکہ اللہ کے فرشتے جو کہ ان فتنوں کو روکتے ہیں وہ تو اس گھر سے چلے جاتے ہیں۔ ایسے ہی اولاد باپ کی نافرمانی کرتی ہے اور ہمیشہ پریشانی میں گرفتار رہتی ہے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ پردے کا خاص خیال رکھیں تاکہ ان کی اولاد بھی ان کی پیروی کریں۔ آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ آپ کے ارد گرد جو ماں باپ پردے کا خیال نہیں رکھتے تو ان کی باتیں زبان زد عام ہوتی ہیں۔ اکثر عورتیں کہتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں کہ پردہ دل کا ہونا چاہیے، تو ایسی عورتوں کو اللہ کے غضب سے ڈرنا چاہیے کہ کیا ان کا دل حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل سے زیادہ پاک ہے؟ اگر ان کے لیے پردے کا حکم تھا تو آج کی خواتین اپنے آپ کو کس جگہ پر دیکھتی ہیں؟ اپنی بیٹیوں کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات بتائیں۔ دوستو، یہ یہودیوں کی چال ہے کہ مسلم معاشرے میں بے حیائی عام ہو، لہٰذا اس دور میں جتنا ہو سکے اپنی اولاد کو صحابہ کرام اور اہل بیت کی زندگیوں کے متعلق بتائیں اور دینی تعلیم بھی سکھائیں۔ نمبر 4، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ والدین جو کہ کسی دوسرے کی اولاد کے بارے میں برا سوچتے ہیں انہیں دیکھنا چاہیے کہ اگر وہ دوسرے کی اولاد کے بارے میں برا سوچیں گے تو ان کی اولاد بھی اس برے عمل سے بچ نہ پائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کے لیے برا کرتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ 70 ماہ سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ اگر تم کسی کی اولاد کو پریشانی میں ڈالو گے تو اللہ تعالیٰ وہی نظریہ تمہاری اولاد پر مسلط فرما دیتا ہے، کیونکہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ جیسا تم دوسروں کی اولاد کے متعلق سوچتے ہو اللہ تعالیٰ وہی نظریہ دوسروں کے ذہن میں تمہاری اولاد کے متعلق بنا دیتا ہے۔ اس لیے دوسروں کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں سمجھو اور ہر بہن بھائی سمجھو تاکہ تمہاری عزتیں محفوظ رہ سکیں۔ نمبر 5، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو ماں باپ اپنے گھروں میں حلال حرام کا فرق نہیں کرتے، آرام وہ نہیں کہ حرام جانور کا گوشت کھا لیا جائے یا کوئی حرام چیز کھا لیا جائے، یہ تو قطعی حرام ہے۔ حرام وہ جو حلال کو حرام کر کے کھایا جاتا ہے، کسی کو دھوکہ دے کر اس کا حق کھا لیا جائے یا کسی غریب مسکین کا حق کھا لیا جائے تو یہ بھی حرام ہے۔ اگر حرام مال بچوں کو کھلایا جائے تو اولاد نافرمان، بے حیا اور بیماریوں میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ آج کل یہ بیماری ہمارے معاشرے میں عام ہو گئی ہے کہ حرام کھانے والے اسے حلال سمجھ کر کھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، ویڈیو میں بڑی اچھی باتیں آپ تک بیان کی گئی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ ہمارے بھائی بہن ان اچھی باتوں پر عمل کریں اور برائیوں سے بچ سکیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ویڈیو میں کوئی غلطی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک و شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی ہی ویڈیوز ہم آپ کی خدمت میں